اچھا، بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ زمانے میں غذاؤں کے اندر کیمیکل آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لہٰذا نبض سے 100% تشخیص ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے کہا ہے کہ 100% ایک قدرتی عمل ہے۔ اگر آپ غذائیں تو وہی ہیں نا، یا خشک ہیں یا گرم ہیں یا تر ہیں یا بدل گئی۔ اب بالکل کیمیکل ہوں تو پھر بھی ان کا اثر تو کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اس اثر کو ہم نے دوائی دینی ہے، ہم نے اثر کو دوائی دینی ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ تو کسی کا اپنا خیال وہ الگ ہے، لیکن طب کا قانون قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ اس کا مزاج بدلے گا، اور ہر چیز جو ہمارے اندر جا رہی ہے اس کا ایک مزاج ہے۔ صحیح جی، کوئی بھی وہ کیمیکل ہو، کوئی بھی وہ غذا ہو یا دوا ہو، جو بھی ہے اس کا ایک مزاج ہے، بغیر مزاج کے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ جی تو اس کے علاوہ آپ کے یہاں کوئی اس طرح کورس وغیرہ بھی ہوتا ہے حکماء کے لیے؟ جی، حکماء کے لیے جی میرا باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا تھا جی، ہر ماہ شاہوں کے کوٹ تو میں نے کلاسیں پڑھائی ہیں 5-4 سال تک۔ اچھا، لیکن اب کیونکہ میں اپنے عمر کے تقاضے سے اب مجبور ہوں، اچھا، تو میں اب وہ کلاسیں نہیں پڑھا رہا۔ اچھا، ہاں جی، وہ کلاسیں میں نے پڑھائی ہیں، اور میرے شاگرد جو ہیں پورے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں۔ بلکہ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں نے ان کے ذمے بھی یہ بات لگائی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں یہ 6 سبق جو ہیں آپ حکماء کو پڑھائیں۔ جی، اب وہ کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، تو یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ میں نے اپنا فریضہ جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا اگر ایسا کر دیا جائے کہ 6 سبق کو، مطلب ظاہر ہے ایک سبق، یہ وہ تفصیلات میں تو نہیں جانا نا، تو 6 سبق کو اگر 6 ویڈیوز کے اندر 2-2 منٹ کی یا 3-5 منٹ کی جتنا مناسب ہو، تو 6 ویڈیوز بن جائیں، وہ یہ مطلب آپ کے اپنے ویسے کتاب میں تو لکھے ہوا بھی ہے، لیکن آپ کی زبان سے وہ سب سے پہلی بات ہے جی، وہ میری کتاب میری زبان ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی درزی کا کام سیکھنا چاہتا ہو، وہ کسی درزی کے پاس بیٹھے گا تو اس کو سلائی اس کی کرے گا، اس کو کرتا ہوا دیکھے گا، تو پھر ہی وہ درزی بنے گا۔ حضرت صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مبادیات کے اندر ایک بات لکھی ہے جو آپ سمجھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طب کے 4 درجے ہیں، 4 سیڑھیاں کہہ لیں، 4 کمرے کہہ لیں، 4 دروازے کہہ لیں، یعنی 4 منازل ہیں اس کے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے طب علمی، مبادیات طب پڑھ لیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ طب علمی، کہ علم حاصل کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ طب نظری، پھر اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھو۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اکتسابی، پھر اس کو خود کرو۔ اور ایک انہوں نے درجہ لکھا ہے جو کہ جب آپ 3 طریقے سے صحیح آپ نے محنت کی تو ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی جس کا نام ہے علم وہمی۔ وہ لفظوں میں بیان کرنی مشکل ہے، جی بالکل سمجھ آئی؟ جو شخص ان 3 درجوں سے گزر کے طبیب بنے گا وہ صحیح طبیب ہوگا۔ جو صرف ویڈیو سن کے طبیب بننا چاہے وہ نہیں بنے گا۔ کوئی بھی کام صرف ویڈیو سے۔ ہم نے کتاب لکھ دی ہے، میرے نیٹ پہ 364 سبق موجود ہیں، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نہ صحیح کچھ اور لوگ، آپ جیسے لوگ اس کو، جیسے کہ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، شاگرد بھی اپنا ٹائم نکالیں اور استاد بھی اپنا فریضہ ادا کریں تاکہ طب کا بول بالا ہو اور طب سمجھنے میں سب کے لیے بہتری کے راستے جو ہیں وہ نکل آئیں۔ جی